من اللہ سے پاتا ہوں ونحن له عابدون. حضرت غلام سرور صاحب کہنے لگے میں مرید ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا استخارہ کیجئے, چند ہستیوں کا اپنے تصور کیجئے, خود بخود آپ کی توجہ ہو جائے گی, جس طرف توجہ ہو جائے گی اسی کے آپ مرید ہو جائیے. الحمدللہ یہ مرید ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موت کے وقت شیطان گمراہ کرتا ہے, پیر مرشد کی نگاہ ہوتی ہے, انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے, دنیا میں گمراہی سے بچ جاتا ہے. اور کئی لوگ ایسے دنیا میں چل پھر رہے ہیں جن کا کوئی پیر نہیں, اب وہ گمراہ ہو چکے ہیں, عقائد بدل لیے, کوئی قادیانی بن گئے, کوئی بد مذہب بن گئے, کوئی مرتد بن گئے. اس لیے اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لو. حقانی نہیں کہتا, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن بھی یہی کہتا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ فاتح بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا الہ اللہ میں ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے, ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے, جن پر تو نے احسان کیا ہے. کچھ تو اس کے مصطفیٰ نے فرمایا احسان کیا ہے. واقعی ایک ایک لفظ میں گھنٹے کی تقریر ہے, میں صرف اشارات دے رہا ہوں. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے ولی ہیں, نام تو صحابہ کرام کا بھی قرآن مجید میں نہیں ہے, کسی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے حضرت زید کا, کسی اللہ کے ولیہ کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے سوائے حضرت مریم کے. مریم کے نام پر سورہ مریم ہے. حضرت زید کا نام 22ویں پارے میں آیا ہے. وہ حضرت زید جن کی متعلقہ بیوی سے سرکار نے نکاح کیا تھا, لوگوں نے الزام لگا دیا سرکار نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دیا. فرمایا وہ تو منہ بولا بیٹا تھا, یہ بیٹا تو نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والوں, یاد رکھو فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا. فرمایا کسی کا نکاح کسی نے پڑھایا, اللہ اللہ, کسی کا خطبہ کسی نے پڑھا. اللہ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں سن لو, اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر فرما دیا, فرمایا اے کافروں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتی ہو کہ حضرت زید کی بیوی سے جو متعلقہ تھی میرے پیارے حبیب نے نکاح کر لیا, اور زید کو میرے پیارے حبیب اپنا بیٹا کہا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے اس چیز کی بھی تردید کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ اور نہیں ہیں, بچے ہیں تو سرکار کے 4 ہیں, بیٹیاں ہیں تو سرکار کی 4 ہیں. فرمایا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, کیونکہ حضرت زید مرد تھے, جوان تھے. فرمایا وہ تو ان کے بولے بیٹے ہیں پیار سے, جس طرح میں ڈاکٹر یاسر رحمان سے کوئی بیٹا ادھر آؤ عابد محمد بلال کو کہوں یہ سرگودا سے آئے ہیں, میانی سے آئے ہیں, جامعہ حقانی رحمۃ اللہ میں تدریس کر رہے ہیں, شعبہ ناظرہ, شعبہ عوض, شعبہ قرات, ابھی ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. الحمدللہ اب میں حافظ رحمت خان بیٹا ادھر آؤ, اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے, یہ میرے روحانی بیٹے ہیں, روحانی بیٹے. جس طرح کوئی پیر مرشد بھی اپنے مرید کو کہتا ہے بیٹا ادھر آؤ, اس کا مطلب یہ نہیں اس کا حقیقی بیٹا, اس کا یہ روحانی بیٹا ہوتا ہے. ساس سسر بھی اپنے اولاد کو کہتے ہیں بیٹے ادھر آؤ, ہے اس کا داماد, روحانی بیٹا نہیں ہے, روحانی